مقدسات کی حفاظت کے لیے، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے، اس فلسطین کی آزادی ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، صاحب العصر والزمان، خلیفۃ الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء، اللهم عجل فرجه الشریف۔ ہر طرف انتشار ہے، بے چینی ہے، بے عدالتی ہے، بے انصافی ہے، ہر روز معاشرہ منتشر ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارا دل لگانا چاہیے اس انقلاب جہانی کی طرف جو دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے گا۔ خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے اس حکومت کے قابل ہو سکیں، سب مل کر اس کی ظہور کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قلب ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن اور ہجرت کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری کڑی ہے۔ بحث یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو موو ہوئے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، اس میں کون سے قباحتیں ہیں، کون سے ایڈوانٹیجز ہیں، کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں حلال ہجرت، حرام ہجرت، مستحب ہجرت، مکروہ ہجرت، مباح ہجرت کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اب تک یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری کائنات ہجرت کے عالم ہے، پوری یونیورس ہجرت کر رہی ہے، اور قرآن بھی اس کو ثابت کر رہا ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ پوری یونیورس موو ہو رہی ہے، اور جب موو ہو رہی ہے تو یہ ہجرت قصری ہے، اجباری ہے، اختیاری نہیں ہے، چونکہ زمین پوری کائنات موو ہو رہی ہے، میں بھی اس کا پارٹ ہوں، حصہ ہوں اس کائنات کا، میں بھی موو ہو رہا ہوں۔ اس مومنٹ کے لیے ہم نے کئی باتیں کی ہیں، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ آج جس منزل پہ لائیں، کل ہم نے جس ہجرت کا تذکرہ کیا تھا وہ فکری ہجرت ہے۔ ایک معاشرہ کسی ایک فکر میں تھا، اس کے بعد ایک مصلح نے آ کر اس معاشرے کو فکری تبدیلی لائی، انقلاب لایا۔ اس کی مثال سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ سرکار کا انقلاب ہے جو مکے میں آیا اور جس نے ساری دنیا میں اپنے نور کو پھیلا دیا۔ اسی طرح سے 1400 سال بعد ایک انقلاب اسلامی جمہوریہ اسلامی میں ایران میں آیا، لانے والا منقلب کرنے والا امام خمینی رحمۃ اللہ تھے، جنہوں نے دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلائی، جس کی وجہ سے دشمن سمجھ گیا ہے کہ یہ جب بیدار ہو جائیں گے تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، اس لیے یہ وار تباہیاں اسی کی وجہ سے۔ لیکن نتیجہ اس کا بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کل کی گفتگو کے بعد آج جس ہجرت کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہجرت شہویہ سے معنویہ ہے۔ انسان کے پاس ایک چیز ہے جس کو شہوت کہتے ہیں، لباس پہننے کی شہوت ہے، کھانا کھانے کی شہوت ہے، اسی طرح سے جنسی شہوت ہے، اور ہر شہوت انسان کو انٹینس بہت زیادہ گہرائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ انسان اسی شہوتوں کی وجہ سے گناہ بھی کرتا ہے۔ پیٹ بھرنا ہے تو وہ سیدھا کما کر کے پیٹ نہیں بھرے گا، جب موقع ملے گا جھوٹ بولے گا، جب موقع ملے گا ایسے کام کرے گا جس سے کسی طرح سے اس کا شکم پور ہو جائے، پیٹ بھر جائے۔ اسی طرح سے انسان کے پاس ایک جذبہ ہے، وہ جذبہ اپوزٹ جنڈر سے رابطے کا، اور یہ جذبہ اگر صحیح رہنمائی نہیں ہوا تو وہ بھی اس جذبے کو بہت رانگ استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک کتاب ہے، تمام جوانب انسانی پہ بحث کرتی ہے، تمام اینگل آف ہیومنز، انسان کی جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے خیالات ہیں، جتنے افکارات ہیں، ان سب کو کور کرتا ہے قرآن مجید۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ذرا سا ریلیٹ کروں گا آج کی دنیا میں، آج کا میڈیا جیسے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور کیا ہے لالی ووڈ تو ماشاءاللہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہی جیسے آپ لوگوں کے پاس ہی ہے، تو اب اس کے بعد چوتھا بھی شروع ہو رہا ہے، نان جی ووڈ۔ ان تمام کی اگر انالائز کریں تو سن مومن کو چاہیے ان چیزوں کو ذرا سا غور سے فکر سے دیکھیں۔ یہ سب فکشنل سٹوریز ہیں، فکشن کے معنی کہانیاں ہیں، ذہن میں سوچی ہوئی کہانیاں، اس کو فکشن کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ بلینز آف ڈالرز، $1-2 نہیں، بلین، اس لیے کہ لوگ بیوقوف موجود ہیں جو اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ انڈسٹری بظاہر کامیاب ہو رہی ہے اور بہت ہی عشرت کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کسی بھی یہاں پر بک اسٹور میں چلے جائیے، وہ کتابیں جو فکشنل سٹوریز کی کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور انہی کا تجارت بہت زیادہ ہے۔ ایک ناول جب ہاتھ میں لیں گے آپ، کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ انسان کی بنائی ہوئی کہانی ہے، سوچی ہوئی کہانی ہے، وہی کہانی پہ پورا ملینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا ہے، بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہا ہے۔
تجارت ہے اس کی. اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. ایک شیطانی قوت ہے جو انسان کو اس جذبے کی طرف بلا رہی ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھرے. اس کو اس انسان کی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید چونکہ کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے، ہر رخ انسانی کو ہدایت کرتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی آپ سے گزارش ہے، آپ لوگ بھی ذرا سے سوچیں. آج کل اتنا تیزی ہو گئی ہے میڈیا میں، ہر ایک ہاتھ میں فون آ گیا ہے. 20 سال پہلے پوچھتے تھے آپ کے پاس گھر میں فون ہے یا نہیں ہے، گھر میں فون ہے یا نہیں ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے. گھر میں پوچھیں آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس بھی ہے تو 2 نمبر ہیں تو دونوں نمبر دیجیے. بعض کے پاس تو 2 3 نمبر ہے. ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے ہاتھ میں فون آ گیا ہے. اور ایک نوجوان کے ہاتھ میں اگر فون آئے، اس میں ڈاٹا کا بھی فیسلٹی موجود ہو، اس میں موجود ہو کہ وہ انٹرنیٹ کو سے بھی ایکسس رکھتا ہو، اس نوجوان کے اندر ایک فطری پیاس ہو اور بجھائے گا اسی راستے کے ذریعے سے. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. نہ باپ روک سکتا ہے، نہ ماں روک سکتی ہے، نہ کوئی بھائی روک سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ہاتھ میں ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ قوہ شہویہ ہے جو انسان کو ابھارتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قوت کی ضرورت ہے. اور یہ کنٹرول کرنے کی قوت ہی انسان کو اس ہجرت شہویہ سے وہ ایسی لذت اخرویہ کی طرف ہجرت کرا دیتی ہے جس کے بعد انسان اس شہوت کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. قرآن میں اس پورے حالات کو سمجھنے کے لیے ایک سورہ ہے جس کو سورہ یوسف کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ انقلاب اسلامی ہے، جمہوری اسلامی ایران کے بعد ہمارے پاس اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ ممبر سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مووی دیکھیے. کون سی مووی؟ حضرت یوسف کی مووی دیکھیے. دیکھا ہے نا ہم نے؟ نہیں دیکھا ہے تو بچوں کو فیملی کے ساتھ بھی لے کر کے دیکھ سکتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. اے رسول، ہم تم کو سنا رہے ہیں ایک بیوٹیفل سٹوری، احسن، خوبصورت کہانی. وہ خوبصورت کہانی کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام یوسف ہے، 12 بھائیوں کے بیچ میں ہے اور بہت حسین ہے. اور بیچاری کی خطا یہ ہے کہ وہ حسین ہے، گھر والے بھی اس کو ستائے، بھائیوں بھی اس کو ستائے. اس کے اس کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے دوسرے بھائیوں نے حسد کی اور اس کو چاہ میں ایک کنویں میں ڈال دیا. قصہ جانتے ہیں پورا قصہ. میں جس ہجرت کی طرف مجھے آج اشارہ کرنا پر یہاں پر، اور بہت اچھی طرح سے ہم لوگ ذرا سمجھ جائیں تو ہم لوگ بھی ممکن ہے کہ مجھ میں اگر اس پر اثر ہو جائے تو بہت تبدیلی آ سکتی ہے اگر ذرا سا ہم لوگ اس ہجرت کو سمجھ سکیں. ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انسان جب کبھی کسی مقام پہ موو ہوتا ہے، کسی ایسے جگہ جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے جہاں پر وہ احساس کرتا ہے کہ وہ کمتر ہے. بہت اچھی طرح سمجھیے، سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ؟ اردو جو ہے ہم لوگ یہاں پر آئے، میں کینیڈا میں 36 سال سے ہوں. ہم لوگ، آپ لوگ جو آسٹریلیا میں کوئی 4 سال سے، 3 سال سے، 5 سال سے، 2 سال سے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. ہم لوگ جو یہاں آئے ہیں ہمارے پاس چھٹی حص میں ایک احساس ہے، وہ احساس کمتری ہے. توجہ بتا دیں، یعنی ہمارے میں وہ سپیریئر کمپلیکسٹی نہیں ہے کہ ہم بہتر ہیں. ہمارے پاس انفیریئر کمپلیکسٹی ہے، یعنی احساس کمتری ہے، احساس برتری نہیں ہے. کیسے؟ ہم آئے ہیں یا دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر پاکستان میں راستے میں روکنے والا کون ہے؟ ماشاءاللہ جس کا کلہ اس کا اللہ، جتنی غنڈہ گردی اتنی اس کا ہی چلے گا. یہاں پر وہ چلتا نہیں ہے. راستے صاف ہیں، لائٹ چل رہی ہے، ریڈ ہے تو رک جاؤ، ذرا سا اسپیڈ 100 سے زیادہ چلو گے تو کیمرہ کیچ کر رہا ہے اور تم کو بل لگے گا، تم کو ٹکٹ لگے گا. یہ وہ
یہ تمام نظام ہم کو کیپچر کر چکا ہے، یعنی ہم کو پوری طرح سے مقید کر چکا ہے، اور ہم لوگ اس نظام کے اندر ایک طرح سے قید ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے ایک نظام میں قید ہو چکے ہیں، کمپلیکسٹی کا قید ہے، یعنی احساس ہے کمتری کا قید ہے۔ یہاں تک سمجھ میں نہیں نا بات؟ اب آئیے حضرت یوسف بھی ان کو بھائیوں نے بیچ دیا بازار میں، اور وہ یوسف پہنچے کہاں پر؟ محل میں عزیز مصر کے پاس۔ پہلی چیز غلام ہے، غلام کے معنی سلیو ہے، ہم سے زیادہ بدتر حالت کا نام ہے سلیوری کے معنی، یعنی کوئی اختیاری نہیں لیتا غلام۔ ہم تو کم از کم کچھ بول سکتے ہیں، باہر جا سکتے ہیں، مجلسیں کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے تو محرم یہاں پر جلوس نکلا تھا اس میں شریک رہے، پکارے، دعوت دی، بتایا لوگوں کو کون حسین وغیرہ۔ لیکن اگر انسان غلام بن کر کے چلے جائے جہاں پر اس کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف دو کمپلیکس میں ہیں، ایک کمپلیکس یہ ہے کہ وہ غلام ہے، ان کو بیچا گیا، اور لینے والا اس کمپلیکس میں میں آقا ہوں، اس کا مالک ہوں۔ دوسرا احساس حضرت یوسف یہ ہے کہ یہ سراؤنڈنگ بادشاہت کی، وہ ظاہر سی بات ہے محل ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کس طرح کا محل ہوگا۔ ایک بادشاہ کا محل ہے، ایک پاورفل انسان کا محل ہے۔ یہ دو احساس، بلکہ اور بھی کئی احساسات میں سمجھانا نہیں، ان احساسات کے اندر حضرت یوسف بیٹھے ہوئے، جوان ہے، جوان ایسا ابھرتا ہوا جوان ہے اور بہت حسین ہے، اور کہ اس کے حسن کی قیدی ایک بن چکی ہے جو اس محل کی مالکہ ہے۔ یہ جوان بچے اگر ہم ذرا سا اس کو اینالائز کریں، ذرا سمجھیں اچھی طرح سے جس بات کو میں سمجھا رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ مجھ میں وہ طاقت ہو کہ میں اس کو ڈیلیور کر سکوں، اور اللہ کرے ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کو سمجھ سکیں، اور اس ریکارڈنگ کو اس جوانوں کے لیے بہت اہم موضوع ہے، پہنچائیے۔ اب میں صرف یہاں کی مثال دے رہا ہوں، میلبورن کی، یہ سارے ورلڈ کی یہی کیفیت ہے۔ حضرت یوسف کی عاشق ہو جاتی ہے زلیخا، جو زلیخا قرآن میں نام نہیں ہے زلیخا کا، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ عزیز مصر، بادشاہ کا نام بھی نہیں ہے، عزیز مصر یعنی گورنر آف مصر، ایجپٹ کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، اس کی بیوی۔ اب اندازہ کریں ایک جوان ہے جو پہلے تو اس کو احساس ہے کہ وہ غلام ہے، اچھی طرح سمجھے، پہلا احساس کیا ہے؟ غلام ہے۔ دوسرا احساس یہ ہے کہ یہ سراؤنڈنگ اس کے گھر سے کہیں بہتر ہے، وہ بہت ہی محل بڑا ہے۔ یہ دونوں احساس کے بیچ میں ہیں حضرت۔ ان احساس کے بعد اپنے آپ کو بچانا ہے، چیلنج ہے، اس سے زیادہ سخت چیلنج ہے انسان ایک گناہ سے بچنے سے زیادہ اس احساس کو سے اوور کم ہونا، اس احساس کو ختم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ غلامی کا احساس ہٹا کر کے آقائیت کا احساس لانا آسان کام نہیں ہے۔ ہم لوگ، میں کینیڈا میں ہوں، کینیڈا میں احساس میرا یہ ہے کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، یہ لوگ بہتر ہیں، میں بہتر ہوں، اس کا احساس لانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اسی طرح ہم لوگ میلبورن میں ہیں، ہم لوگ احساس کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں ہم کو بلائے ہیں، ہم کو پناہ دیے ہیں، ہم کو جگہ دیے ہیں، یہ لوگ کسی طرح سے ہم سے بہتر ہیں، اس لحاظ سے کہ اکنامیکلی ہم کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ہم کو کنٹری نے ہم کو جگہ دی ہے، احساس ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو اوور کم کرنا، اس کو ٹیکل کرنا، اس کو ہٹانا آسان کام نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان کو ایک ایسا احساس ہو جو اس سے بلند ہو، اسے احساس دلائے کہ یہ کوئی مقام نہیں ہے، اس سے بلند میں ہوں۔ وہ کون سا مقام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کہہ رہا ہے یہ تم بہتر، سمجھے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم بہتر ہو، دنیا بہتر نہیں ہے، تم بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہو؟ تمہارے پاس امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تمہارے پاس اللہ ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔
ہمارا سروائیول گیم یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے کم ہیں سمجھ کر کے بچیں گے نہیں، ان سے بڑھ کر ہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ تو یہ احساس ہمارے بچوں میں انجیکٹ بھی کرنا ہے، اس کو پہنچانا بھی ہے، ان کو آگے بڑھانا بھی ہے کہ احساس کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ میں انفیریٹی کمپلیکس، احساس سے کمتری ہو جائے، بلکہ برتری ہونا چاہیے۔ برتری ہونے کے لیے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ تمہارے پاس اللہ ہے۔ اس کو کہاں سے سیکھا ہم نے؟ اسی سورے سے۔ پہلا احساس حضرت یوسف نے یہ کیا کہ میں حسین ہوں، میں بلند ہوں، میرے پاس اللہ ذات پروردگار کی ذات ہے، مجھے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، قید ہو جاؤں، مجھے پریشان نہیں ہے، میرے ویلیوز کو مجھے بچانا ہے۔ زندان میں چلے جاؤں کوئی پریشانی نہیں ہے، میرے ویلیوز کچھ ہیں، ان سے مجھے بچنا ہے۔ توجہ بتا لیں، یہاں کا مسئلہ اتنا ہے کہ آپ کو میلبورن کی یعنی آسٹریلیا کی سوسائٹی آپ کو کوئی طرح کی پابندی نہیں لگا رہی ہے، آپ آزاد ہیں، کلب میں جائیں یا مجلس میں آئیں، سیٹرڈے نائٹ ہے جاؤ کلب میں ڈانس کرو، گندگی میں جاؤ شراب پیو، وہ بھی آزادی ہے، یا مجلس میں آزادی ہے، اتنی آزادی آپ کو یہاں پر ہے موجود۔ حضرت یوسف کے پاس وہ آزادی بھی نہیں ہے، ان کے پاس آزادی مل کے قید در قید ہے۔ حضرت یوسف کو ایک چار دیواری میں لایا گیا ہے، ان کو قید کر کے لایا گیا ہے، ایز اے غلام لایا گیا ہے، اور احساس ہونے نہیں دیا جا رہا ہے کہ تو برتر ہے، مگر حضرت یوسف نے اس کو اپنے اختیار سے برتر سمجھا ہے۔ یہ کیسے سمجھا ہے میرے ساتھ آپ دیکھیں، سلوات پڑھیں، لقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه۔ بہت خوبصورت ہے قرآن، بہت خوبصورت ہے۔ ہم لوگ اس رخ سے ہم نے دین کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اس رخ سے کبھی ہم اسلام کو سنتے نہیں ہیں، اس رخ سے کبھی ادراک بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو چند نماز روزے کے حد تک ہی ہے، لیکن اسلام ایک ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، مکمل نظام حیات ہے، اور ہماری ہر زندگی کے ہر مقام پر اسلام ہم کو بچا سکتا ہے، اور وہ مقام دلا سکتا ہے جو مقام ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ واحد پروردگار ہے۔ لقد ہمت بہی، زلیخا تو she made towards him, he would have made towards her، وہ آلریڈی حضرت یوسف کی عاشقہ تو تھی، معشوقہ تو تھی، عشق کر رہی تھی اس سے۔ یوسف بھی اس کے زرپس میں آ جاتے، اس کے پھندے میں آ جاتے، کیسے نہیں آئے؟ اب میرے نوجوان یہ سمجھے، ہم بھی یہاں پر پھندے میں آ سکتے ہیں، کیسے اوور کم ہونا ہے، نہیں آنا ہے، کون سی ہجرت کرنا ہے جس کے بعد ہم کو اتنا قوی قوت آ جائے کہ ہمارے ہاتھ میں فون ہو، مگر وہ نہ دیکھے جو شیطان چاہتا ہو، وہی دیکھے جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ بہت مشکل کام ہے، ہاتھ میں جو ہے اتنا پاور ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیڈ پہ ہے، بچہ سمجھ رہا ہے، ماں سمجھ رہی ہے، کمرے میں ہے، پڑھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، لیکن وہ کسی اور کو ہوم ورک میں ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پاور ہے وہاں پر، اس کے پاس فنگر ٹپ میں وہ سب کچھ کام کرتا ہے۔ اب اس کو کیسے بچائے اس بچے کو؟ اب یہ بھی بہت سے لوگ ہمارے پاس، میں چونکہ فیملیز میں انوالو رہا ہوں، بعض فیملیز میں جب کمپیوٹر کا زمانہ بہت سے آج کل تو ہاتھ میں آ گیا کمپیوٹر میں، لوگ نینے لگاتے، نینے کی ایک معنی ایک ایسا پروگرام جس میں گندگی فلٹر ہو کر کے رک جاتی تھی، اس میں کوئی گندگی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے پوچھتے تھے کہ مولانا یہ لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے؟ میں کہتا تھا نہ، یہ لگانے سے وہ فائدہ نہیں ہوگا، یہاں نہیں دیکھے گا، دوست کے پاس جائیے گا دیکھے گا، یہ نہ لگائیے، اس کے دل میں اللہ کی محبت لگائیے تاکہ وہ خود سے رک جائے۔ یہ ہجرت کون کر سکتا ہے؟ اگر مثال دیتا ہوں میں اچھی طرح سے، فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا، ایک اس کے پاس اولاد ہے، خدا نہ خواستہ اس کا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیمار ہو جائے، یہ مال ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، وہ مال کو روکے گا؟ میں پورے بول رہا ہوں کہ یہاں تک ہو سکتا ہے کہ پورا مال خرچ کرنا پڑے گا، تو کیا کہے گا؟ خرچ ہو جائے۔ تو کس کو بہتر جانا ہو؟ اولاد کو بہتر جانا، چونکہ اولاد کو بہتر جانا، وہ مال کو برباد کر لے، قرضہ ختم ہو جائے، لیکن اولاد زندہ رہے۔ یہی ہے
ہم میں بھی ایمان اور دنیا. ایمان کی اگر قیمت ہے تو ہم کو ٹیلی کرنا ہے. اگر ایمان قوی ہے, ایمان سب سے زیادہ قیمتی ہے, تو میرا مال چلا جائے, آسٹریلیا چلا جائے, سب کچھ ختم ہو جائے, مگر ایمان میرا باقی ہو. تو ایمان ایک ایسی کی ہے جس کے ذریعے سے یہ ہمارے نوجوان اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس ہجرت شہویہ سے, ہجرت لذت ابدی کی طرف جا سکتے ہیں. یہی تو ادارت قرآن کہ زلیخا تو یوسف کی قریب آ ہی چکی تھی اور یہ بھی آ جاتے, کیسے نہیں آئے. فغلقت الابواب, غلقہ صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان. خدا انشاءاللہ آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, انگلش آپ کے سیکھ گئے, تھوڑی بہت سیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے روزانہ 4-5 الفاظ قرآن کے سیکھیے. ایک 5-10 سال کے بعد ذخیرہ ہو جائے گا, اس کے بعد پتہ چلے گا ممبر پہ بیٹھا کون ہے. جی جہل پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے, علم دے کے حکومت کرنا اور ہے. مولا علی نے سلونی کا علم سیکھو تو علی سمجھ میں آئے, جہالت سے علی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. ان کے پاس اونٹ اور اونٹنی میں فرق کرنے والے نہیں تھے. علی ایسے لوگوں کو جمع نہیں کرنا چاہ رہا تھا, علی آپ چاہ رہے تھے مولا ایسے لوگ آئے جو علم کے پیاسے ہوں, تب کہیں علی سمجھ سکے. صلوات پڑھیے محمد والے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل پہ ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, سب کے ہاتھ میں فون ہے. ٹھیک, میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. اب سب لوگ جو ہے اپنے ہاتھ میں فون لیے ہوئے بات کسی اور سے کر رہے ہیں. یا فزیکل بیٹھے ہوئے ان سے بات کرو یار, وہ کس سے سامنے بیٹھے ان سے تو بات کرو, لیکن ان سے نہیں, کسی اور سے کمیونیکیشن ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے معلوم, آپ کو انفرادی انسان بنایا جا رہا ہے, اجتماع سے ہٹایا جا رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. انڈیویجول بینگ بنائی جا رہا ہے سوشل بینگ سے ہٹا کر کے, جو فطرت سے ہٹ کر ہے. تو یہ کام یہی ہو رہا تھا. پہلے کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوا, آج یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا, ہم اکیلے اور ہماری دنیا ہی الگ. حالانکہ گھر میں بیٹھے ماں سے بات کرو, بہن سے بات کرو, باپ سے بات کرو, سب لوگوں کے ہاتھ میں, سب لوگ دوسری دنیا میں ہیں. یہ ہم کو اس چکر میں بٹھایا گیا. تو اس سے ہجرت کیسے کرے اچھی طرح سے, یہ بحث آج کل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت اچھی طرح سے. فغلقت الابواب, غلقہ عربی میں صیغہ مبالغہ ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. معنی یہ ہے کہ دروازے کو بند کرنا ہے, غلقہ دروازہ بند ہوا. جی غلقہ کے معنی اس نے ٹائٹ باندھ کیا, یعنی صندوق میں باقاعدہ ہر جگہ قفل لگا دیا. اب اس کو کوئی پرانی کمروں کے اندر کمر, محل میں کوئین جو ہے کئی زمانے سے پلان کر کے اس کمرے میں لائی ہے جہاں پر کوئی آ نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی دروازوں کو, ایک دروازہ نہیں, ابواب, ایک باب نہیں تھا, کئی دروازے تھے, اس کو بند کر دیا. آپ نے دیکھا یوسف جو مووی ہے, حضرت یوسف بھاگ رہے, ایک دروازہ کھول رہا, دوسرا دروازہ کھول رہا. یہ کانسیپٹ دیا گیا. قرآن اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ دروازوں کے اندر دروازے کمرے میں بند کیا تھا اس نے, یہ ایشورنس دلانے کے لیے, یہ یقین دلانے کے لیے یہاں پر کوئی نہیں ہے سوائے تیرے اور میرے. آج کی ٹیکنالوجی بھی یہی یقین دلا رہی ہے, سوائے تیرے اور ہمارے کوئی بھی نہیں ہے, تم اکیلے ہو, جو عیش کرنا چاہے کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات. یہ جو ہاتھ میں ٹیلی فون ہے, یہ وہی ہے, اسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کو یقین دہانی دی جا رہی ہے کہ nobody is watching, don't be worried, you enjoy yourself, مزے کرو, have fun man. یہ مولویوں کے چکر میں مت جاؤ, ماں باپ کے چکر میں مت جاؤ, اس پورے یہ چکر میں حرام 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 حرام, ہمیشہ بریک ہی لگاتے رہتے ہیں. کبھی تو اسکلیٹر دیجئے مولانا, کبھی تو دیجئے اسکلیٹر. ہم کہتے ہیں شادی کرو, اس کے بعد اسکلیٹر ہی. اس کے سلوات پڑھیے محمد والا سمجھ میں آ رہی بات. دیکھیے سمجھیے, فغلقت الابواب, راستوں کو بند کر, دروازوں کو پوری طرح سے ٹائٹ بند کر دیا. یہ ایشورنس دلائی, یہ یقین دلایا زلیخا نے کہ اب ہمیں کوئی دیکھ رہا نہیں ہے, تم اور میں ہوں. اور قرآن وہاں پر یہ یوز کر رہا ہے کہ وہ لقد ہمت بہی, وہ انکلائنڈ ہو چکی تھی, پوری طرح سے قید ہو چکی تھی حضرت یوسف کے عشق میں.
قید تھا جو آزاد ہوا. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. زلیخا کس کے قید میں ہے؟ حضرت یوسف کے قید میں ہے. یوسف ایسے کون حسین کے قید میں ہے جو اس کے قید میں نہیں جاتے ہیں؟ وہ کون سا حسن ہے؟ اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے. برہان رب. مامون غیر رشید، یہ سب غیر رشید تھے، کوئی رشید نہیں تھا. ہارون غیر رشید، امین غیر رشید، مامون غیر رشید، کوئی رشید نہیں تھے. ذلیل، سب ذلیل تھے. مامون غیر رشید نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ لوگ نبیوں کو معصوم مانتے ہیں اور آپ بھی لوگ جو آپ کو بھی معصوم مانتے ہیں، یہ کیسے ہم کو سمجھائیے. مولانا نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ تو جب کبھی اہل بیت قرآن پڑھتے تھے ایسے معلوم ہوتا اسی وقت آیت اتری ہے. اس لیے کہ قرآن ایسے ہی پڑھنا اور ہے، قرآن کو جیسے چاہے پڑھنا وہ صرف اہل بیت کا ہنر ہے، کسی اور کا ہنر نہیں ہے. مولانا نے یہی آیت پڑھی، لقد ہمت بہی وہما بہی لولا ان رأى برہان ربہ. زلیخا تو یوسف کی طرف مائل ہو گئی تھی، یوسف بھی زلیخا کی طرف مائل ہو جاتے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے رب کے برہان کو دیکھ لیا تھا، حسن رب کو دیکھ لیا تھا، احساس ربوبیت تھی. یہاں پر ایک قصہ مفسرین نقل کرتے ہیں کہ جب دروازے بند ہوئے، حضرت وہ پیچھے دبوچا حضرت یوسف کی قمیض کو، پیچھے سے قمیض پھٹی. حضرت یوسف کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے. وہاں پر ایک بت لگا ہوا تھا، اس کے 2 آنکھ تھے. جب کبھی تصویر میں اگر دیکھیں تو تصویر دیکھیں ادھر جائیے تو ایسا معلوم ہوتا تصویر آپ کو دیکھ رہی ہے. تصویر کی خصوصیت ہے. بت میں آنکھ لگے ہوئے تھے. زلیخا سمجھی کہ اس سے ڈر گئے حضرت یوسف، یہ بت سے ڈر گئے. وہ کپڑا لا کر کے وہ بت کے اوپر ڈال دیا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو اور میں. نو ون از ہیئر مین، لیٹس ہیو فن. کوئی نہیں ہے، تم اور ہم ہیں. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ تو نے اپنے خدا کے چہرے پر، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، مگر میرا خدا تو دیکھ رہا ہے. کہاں ہیں آپ لوگ مجمع؟ صلوات پڑھیے. اس گندگی سے، اس یوٹیوب سے، اس فیس بک سے، ان پریشانیوں سے بچنا چاہیں تو یہ آیت ہے اس کے لیے. برہان رب کو سمجھنا. برہان رب کیا ہے؟ حسن پروردگار کو جب دیکھنے لگے تو پھر کوئی حسن ہی نہیں ہے. احساس کرنا ذات پروردگار کے وجود کا. حضرت موسیٰ نے، حضرت یوسف نے کیا کیا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. ہم دروازہ کب بند کرتے ہیں؟ دروازہ بند کر دیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. چونکہ ذہن میں آیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کیا. یہاں پر کوئی نہ دیکھنے والے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ دروازے بند ہونے پر، وہ دروازہ بند ہونے پر بند نہیں ہوتا. وہ تو ہر وقت دیکھ رہا، ہر جگہ دیکھ رہا، رات میں، دن میں، اندھیرے میں، وہ ہر طرف وہ سمیع و بصیر ہے. وہ ذات پروردگار ہماری طرف دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف نے کیسے بچایا اپنے آپ کو؟ یہ ہجرت شہویہ سے ہجرت لذت اخرویہ کی طرف کیسے چلے گئے حضرت یوسف؟
یہ ایسے گئے کہ انہوں نے حسن پروردگار. دیکھیے جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. بے غرض ہونا چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ بھی جو ہے مجلس ہوگی, مجلس کے بعد اعلان ہوگا تبرک بٹے گا, بریانی بٹے گی, کھانا, اس کے بعد کھانا, دو ہی چکر, کھانا اور اس کے بعد جنت میں بھی وہاں بھی بریانی ملے گی, بٹیر ملے گی, ہور ملے گی. یہاں بھی شکم کے نیچے, وہاں بھی شکم کی. یہی چکر پوری چکر میں ہے بھائی. کیا جنت میں کیا ملے گا؟ ہور ملے گا. جنت میں کیا ملے گا؟ بٹیر ملے گی. جنت میں کیا ملیں گے؟ اس کے لیے جنت میں مت جائیے, جنت میں حسین ملیں گے. جی جنت میں علی کی صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ محمد علی محمد. ان میں طلباء کے درمیان, ہمارے طلباء کے درمیان مشہور ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی بہت زیادہ پہنچی ہوئی شخصیت ہے. ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مرحومین کے روحوں کو بلا سکتے ہیں. ایک آرٹ ہے, عارف انسان بہت زیادہ دم چاہیے اس کو. ہم بلا بھی لیتے ہیں, اس سے بات بھی نہیں کر سکیں گے. اس میں دم ہے کہ بات کریں کسی مرحوم سے. جی کہاں یہ جاتا ہے؟ ان سے نقل کیا گیا کہ جب بھی انہوں نے بلایا علامہ طباطبائی کو. کون ہے علامہ طباطبائی؟ المیزان کے مفسر جنہوں نے تالیف کی ہے لاسٹ سینچری کی, ون آف دا بیسٹ تفسیر المیزان. صاحب المیزان کو جب بھی بلایا وہاں سے جواب آیا میں مولا علی کے درس میں ہوں, مجھے رہنے دو. سمجھنے کی کوشش کریں, وہاں پر کہیں نہیں ہے بٹیر کھا رہا ہوں مجھے رہنے دو, میں ہور کے پاس ہوں رہنے دو. نہیں, مولا کے درس میں ہوں رہنے دو. اسی لیے کبھی جنت کی ہوا کھا کر کے خوش مت ہو جائیے. خطیب بیٹھا ہوا بولتا ہے جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے. جنت میں مومن کا جانا کمال نہیں ہے, حسین کے ساتھ رہنا کمال ہے. صلوات پڑھے محمد کہاں سے مولانا اپنی طرف سے کرنا ہے. میں تو اپنی طرف سے نہیں کہتا. آپ رمضان کی عید میں اور بقرعید کی عید میں پڑھتے ہیں ربی ادخلنی نا اللہم صلی علی محمد و علی محمد ربنا ادخلنا فی کل خیر, ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد و آل محمد و اخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد و آل محمد. جہاں جہاں محمد و آل محمد داخل ہوئے مجھے داخل ہونے دے, جہاں وہ نہیں گئے مجھے جانے نہ دے. تو یعنی میں کیا بننا چاہ رہا ہوں, کیا بننا چاہتا ہوں. آیت اللہ بروجردی سے پوچھا گیا آپ یہ کیسے مقام حاصل کر چکے, یہ جو آپ کو ماشاءاللہ مرجعیت نصیب ہوئی, سارے ورلڈ مانتا ہے آپ کو. انہوں نے کہا مجھے امام بننا تھا تو میں یہ بن سکا, مجھے بننا ہے وہ امام. تو ہمارے نوجوان اگر بچنا چاہتے ہیں, اس ہجرت کو کرنا چاہتے ہیں, ہجرت شہویہ سے, یعنی انسان کے ڈیزائر کی ہجرت سے, ایک ایسی ہجرت میں جانا جہاں پر لذت مادی سے لذت معنویہ کی طرف کب جا سکتا ہے؟ لذت معنویہ کے حاصل کرنے کے بعد جو مقامات حاصل ہوتے ہیں اس کی لذت جب ملنے لگے گی تب یہ دنیا کی لذت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. ایک سوال یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میں, یہ حقائق سنا رہا ہوں. امید قرآن کی بات ہے, قرآن سے نتیجہ آج پورا بہترین. آج کی ہجرت کا ہمارا تذکرہ اور یہ جو ہے میں سنایا ہوں آج کے سچویشن کے اعتبار سے. میں سارے ورلڈ میں جاتا ہوں, سبھی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں بچوں کے سلسلے میں, یہ ٹیلی فون. اس لیے میں کہتا ہوں قوت دینے سے پہلے جہد دیجیے, پاور دینے سے پہلے عقل دیجیے. بولیے بیٹا دیکھو یہ بہت اچھی چیز ہے, بہت پاورفل ہے, اس میں سب کچھ کر سکتے ہو, ہوم ورک چاہو تو اس میں کر سکتے ہو, بہترین علم حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو, دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو حاصل کر سکتے ہو, اینسٹین بن سکتے ہو اگر تم اس پر کام کرو. ماں یہ بھی یاد رکھو ذرا سا سے تم پھسلو گے, تم کو اتنا بدتر مقام پہ پہنچا دے گی جہاں سے تمہارا اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا. قبل اس کے فون ہاتھ میں دے, عقل کو پہلے ہاتھ میں دے, اس کے بعد پہلے اس کو پاور دیجئے, ذہنی طور پر اس کو
بتائیے کتنا پاورفل تمہارے پاس ہے. تو اگر وہ بچہ غلامی سے ہٹ کر اس غلامی میں چلے جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی پرواہ نہیں رہے گی. اور آپ کو بھی پرواہ نہیں رہنا چاہیے. یونیورسٹی جائے، کالج جائے، بیٹی جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے وہ مقام دے دیا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. صلوات پڑھیے محمد. اللہم صل علی محمد ذرا یہ ہیوی ڈیوٹی بہت ہی ذرا سا ہیوی تھا، ذرا بہت گہرا تھا. امید ہے کہ ذرا سمجھ میں بات آئی ہوگی. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس شہویہ زندگی سے لذت اخروی کی طرف ہم ہجرت کر سکیں گے. کب ہجرت کریں گے؟ جب جلوہ نور الہی کی لذت ہمارے ذہنوں میں آنے لگے، اس لذت سے استفادہ کرنے لگے، تو پھر اس کے بعد یہ دنیا کی لذت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. جب اس لذت کی اہمیت، چنانچہ اسی قصے میں کیا ہے، زلیخا نے کیا کیا؟ زلیخا نے سب لوگ اس کے پورے دوست وغیرہ پورے شہر میں بدنامی بھی زلیخا کی. کیا ہے بھائی، گھر میں کام کرنے والے غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ یہ کیا چکر ہے، ایسا کیسا حسین ہے؟ زلیخا نے کہا اچھا میں بتاتی ہوں کیسا ہے. پارٹی رکھی اس نے، عورتوں کو بلایا، سب کے ہاتھ میں پھل دے دیا. وہ کیا پھل تھا نہیں معلوم، بعض لوگوں نے آرنج کا کچھ بھی، بہرحال قرآن کہتا ہے ایک پھل ہاتھ میں دیا، ایک چھری. جب میں اس غلام کے سامنے سے گزاروں تم کیا کرو؟ اس پھل کو کاٹو. قرآن کی آیت ہے. حضرت یوسف گزرے، زلیخا نے کہا 1 2 3، اب وہ کاٹے. اب جو یوسف نکلے، اللہ اکبر، پوری عورتیں پریشان. بعض روایتوں میں کہ نقاب تھا، چہرہ کھلا بھی نہیں تھا، لیکن نور ان کے چہرے سے ایسا برس رہا تھا، سب دیکھتے رہے. اب بسم اللہ، پھل کٹے پتہ نہیں چلا، پھل کٹ گئے پتہ نہیں چلا، انگلیوں پہ باری آئی، چمڑا کٹا پتہ نہیں چلا، انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا، خون بہ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے، حسن یوسف نے اتنا گرویدہ کر لیا تھا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، ان کو خبر نہیں ہے. جب حسن یوسف میں گرویدہ ہو جائے انسان تو مصیبتوں کا احساس نہیں ہوتا. جو حسن رب میں گرویدہ ہو جائے، جی ہم اندازہ کریں اس کی دنیا کی کیا پرابلم ہے. کوئی بات نہیں، چھوٹی چھوٹی بریانیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، ان پریشانیوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے حسن رب سے ملاقات کرنا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً للہ، قربتاً، کیا قربتاً للہ؟ اس حسن سے ملاقات ہے. جب ملاقات ہو گئی تو پوری دنیا کی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے. کب پہنچ سکے گا؟ معرفت میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی دنیا کی شہوتوں سے دور ہوتا جائے گا. صلوات علیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ آپ کو مجھے سب کو توفیق دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، یہ جو گیجٹ ہمارے ساتھ میں ہیں، یہ ٹیلی فون خطرناک چیز ہے، یہ پاور ہے. اس کے مقابل میں اگر قرآن کا پاور ہمارے ہاتھ میں آیا، ہم اوور کم ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اختیار میں رکھ سکتے ہیں. کب؟ جبکہ ہم ان حسین چہروں کو یاد کریں جن کا نام علی ہے، جن کا نام حسن ہے، جن کا نام حسین. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی ہمارے پاس جو مناظر سامنے آئے ہیں، کیوں انہوں نے قربانی دی؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں وہ قربانی اہم ہے جو ذات پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہے. تو جیسے مثال میں نے دی، مال اور اولاد کی محبت میں سب کچھ دے دیتا ہے انسان. امام حسین نے بھی یہی دیکھا، اسلام اور اولاد، اسلام اور اصحاب، اسلام اور سب کچھ. امام نے فرمایا مالک تو سب لے لے، میں اسلام کو بچا. کس حسن کی طرف حسین تھے، کس طرف اٹریکشن تھا امام حسین کا. پروردگار تو چاہتا ہے کہ کیسے ایسے دوست نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے جیسے مجھے دوست ملے، ایسے دوست میرے پاس. لیکن پروردگار تو چاہتا ہے تیری محبت میں اسلام مجھے بچانا ہے، لے لے حبیب کو بھی لے لے، مسلم کو بھی لے لے، زہیر قین کو بھی لے لے.
مسئلہ آگے بڑھا، اصحاب ختم ہوئے، سب سے پہلے نوجوان علی اکبر کی بات کریں۔ وہ حسن یوسف پروان ہیں حسن علی اکبر پر۔ بعض مقاتل میں ہے کہ جب سر علی اکبر کوفے میں گیا تو ایک عورت اس سر کے سامنے کھڑی ہو گئی، پروردگار اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے۔ اتنا حسین نوجوان ہو اور اس کی ماں زندہ ہو، اللہ اکبر، اس کی ماں اگر زندہ ہے اٹھا لے۔ اس کے بعد زندگی کا مزہ کیا ہے؟ اسی لیے مولانا امام حسین نے بارہا قال الدنیا بعدک العفا، اے بیٹا تیرے بعد اب دنیا میں رہنے کا مزہ کیا رہا؟ یہ حسن علی اکبر ہے۔ لیکن امام حسین کے سامنے جب علی اکبر آئے، بیٹا تم جانا چاہتے ہو؟ ہاں بابا جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے خود امامہ پہنایا، خود ردا اڑائی، اور علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم شہد قد برز الى هؤلاء القوم خلقان وخلقان ومنطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا، مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، وہ سیرت میں، رفتار میں ہو وہ میرے نانا کے مانند ہے۔ پروردگار جب کبھی میں نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ جو دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین ہو، 18 سال پالنے والے افراد کی نگاہوں میں کتنا حسین ہوگا۔ علی اکبر جاؤ بیٹا، علی اکبر گھوڑے کو ایڑ دیتے ہیں، پیچھے سے آواز آئی ولدی محلا محلا، میرے بیٹے ذرا آہستہ آہستہ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پیچھے پڑھ کے بابا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ضعیف باپ کمر کو تھانے میں پیچھے پیچھے آ رہا ہے، بابا کیوں آ رہے ہیں؟ دو جملے کے پہلا جملہ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، دوسرا جملہ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ میرا کلیجہ جا رہا ہے، جاؤ بیٹا۔ علی اکبر گئے میدان کارزار میں، جو جنگ ہے وہ جانتے ہی ہیں، مجھے جنگ نہیں پڑھنی ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ آواز آئی علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جو بھی آواز آتی تھی مقتل سے میں حسین کی طرف دیکھتا تھا، لیکن جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی حسین کربلا کے ریت پہ گر گئے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے پدر کا پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے، لگتے جگر، ڈھونڈتے جاتے تھے، ایسے اٹھتے تھے جیسے درد اٹھتا ہے، ایسے گرتے تھے جیسے آنسو گرتے ہیں، ڈھونڈتے جاتے تھے، پہنچے علی اکبر کے پاس حسین، فوضع خدہ علی خد ابن، اپنے گال کو علی اکبر کے گال
سینے پر بابا ذرا ہاتھ ہٹا لیجئے. علی اکبر نے ہاتھ کو ہٹایا. کیا دیکھا حسین نے ہاتھ ہٹانے کے ساتھ برچی رکی ہوئی ہے, ٹوٹی ہوئی ہے. سمجھ گئے حسین بیٹا پریشان ہے. آستین کو الٹی اور اس نیزے کو ٹوٹے ہوئے نکالا. علی اکبر نے آہستہ کھینچے. اب یہ ضعیف باپ ہے, نوجوان کی لاش ہے. علی اکبر کو اٹھاتے ہیں, نجف کا رخ کرتے ہیں. بابا خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان ہے, یہ نوجوان کی لاش. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا پروردگارا علی اکبر کی جوانی کی قسم, ہمارے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے آنسوؤں کی وجہ سے, وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نحس کر. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. جو لوگ التماس سے دعا کہا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. مریضوں کو شفا دے. جن کی گودیاں خالی ہمیں پر کر دے. جو لڑکیاں بن بیاہ کی ہم کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمارا معاشرہ جو منتشر ہو رہا خدایا محبت اہل بیت کی وجہ سے کم از کم سب کے ایک پلیٹ فارم پہ لا دے. مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب مولا سے ملا دے. ہمیں توفیق دے کہ اس انقلاب کے قابل ہو سکے. صلوات حسین.